السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واہلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ معزز سامعین کرام، درس کا عنوان ہے لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرہ کے 5 طاق راتوں میں تلاش کیجیے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال لوٹ کر آتی ہے اور سال میں صرف ایک بار لوٹ کر آتی ہے، لیکن یہ رات کون سی ہے؟ یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرہ کے 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یعنی یہ رات 21ویں رات کو بھی ہو سکتی ہے، یا 23ویں رات کو بھی ہو سکتی ہے، یا پھر 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے، یا 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے 2 اہم باتیں معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کیجیے، یا لیلۃ القدر ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہی رات ہو سکتی ہے، تو پھر اب ہمارے لیے یہ سوچنا بھی جائز اور مناسب نہیں کہ لیلۃ القدر کبھی جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی 22ویں رات یا 24ویں رات یا 26ویں رات یا 28ویں رات یا 30ویں رات، ان جفت راتوں میں سے اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ سوچنا بھی مناسب نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کیجیے۔ دوسری اہم بات جو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو متعین نہیں کیا کہ فلاں رات ہی لیلۃ القدر ہے، یعنی 21ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے یا 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعین نہیں فرمائی۔ جب اللہ کے نبی نے اس کی تعین نہیں فرمائی تو پھر ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم کسی ایک رات کو متعین کر لیں اور اسی کو لیلۃ القدر سمجھ کر کے ہم اس میں خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں۔ اگر ہم لیلۃ القدر کے فضائل و فوائد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آخری عشرہ کے 5 طاق راتوں میں اللہ کی خصوصی عبادت کا اہتمام کریں، تاکہ ہم اس کے فضائل و فوائد اور لیلۃ القدر میں اللہ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر 40 مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد انہوں نے اپنا فاضلانہ فیصلہ یہ سنایا کہ لیلۃ القدر 5 ماہ رمضان کے آخری عشرہ کے 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی ذکر کی کہ لیلۃ القدر ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21ویں رات کو بھی ہو سکتی ہے تو دوسرے سال 23ویں رات کو بھی ہو سکتی ہے، تیسرے سال 27ویں، کبھی 25ویں، کبھی 29ویں رات کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہم لیلۃ القدر کے فضائل و فوائد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو کسی ایک رات کو متعین کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ان 5 طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور خصوصی ذکر و اذکار اور کثرت سے توبہ استغفار کی کوشش کریں، تاکہ ہم لیلۃ القدر کے فوائد و ثمرات سے مستفید ہو سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے، خصوصی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔